اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا مسلم لیگ میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ لودھرا سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کانجو گروپ صاحب عبدالرحمن کانجو جو کانجو گروپ کو لیڈ کرتے ہیں اور اس وقت وزیر مملکت بھی ہیں، ان کا کافی دنوں سے ان کی ٹسل چل رہی ہے۔ ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کے جو سیکریٹری ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ ایک اسٹرانگ گروپ ہے۔ کانجو گروپ نے جب آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن پنجاب کے اندر ہوئے تھے تو انہوں نے جو منحرف ارکان پارلیمنٹ تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کو انہوں نے ٹکٹیں دی تھی نون لیگ نے، تو اس پر بھی انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اور ان دا سینس بغاوت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے اپنا ایک آزاد امیدوار کھڑا کیا تھا اور وہ آزاد امیدوار جیت گیا تھا کانجو گروپ کا، لیکن اس نے آزاد امیدوار نے بعد میں پی ڈی آئی جوائن کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیسر شیخ کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جی وہ بھی ان کے بھی تعلقات ہے نا ذرا صحیح نہیں چل رہے ہیں، اور کانجو گروپ کے جو ہے نا ایم پی ایم این ایس ملا کے کچھ 7 لوگ بنتے ہیں، اور رومرز اور یہ جو باتیں جو ہے نا گاسپس جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ نون لیگ کی ہے نا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر جنرل الیکشن ہوئے یا پنجاب میں الیکشن ہوئے تو یہ اپنی جو ہے نا جو الیکشن جو کنٹیسٹ کریں گے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ میں کریں گے۔ پہلے بھی وہ انڈیپینڈنٹ لڑتے رہے ہیں اور جیتتے رہے ہیں، مسلم لیگ کی ٹکٹ پر بھی جیتتے رہے ہیں۔ تو آل ان لودھرا اٹ از اے ویری اسٹرانگ گروپ، اور یہ جو ہے نا بیسیکلی جو خلاف ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے ہے۔ تو اگر جہانگیر ترین گروپ کو oblige کیا جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، یا جہانگیر ترین گروپ اگر جو پیپلز پارٹی کو جوائن کرتا ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر ٹف کمپٹیشنز ہوگا، اور پی ٹی آئی کی بھی پھر کینڈیڈیٹس ہوں گے، تو یہاں پر ہے نا الٹیمیٹلی جو لاس ہوگا وہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ اور اسی طرح امیر مقام کے بارے میں بھی ہے نا کافی پشاور میں یہ بات چل رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے گا۔ مہتاب خان عباسی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو شوکاز نوٹس آئے ہیں، شاہد خان عباسی جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، خود اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ 20 ارب روپے جو ہے وہ جو آٹا تقسیم کیا گیا اس کے اندر کرپشن کی گئی۔ اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل، آل ان آل مسلم لیگ نون ایک بھنور میں پھنس گئی ہے۔ ٹکٹ لینے والا ان کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نئے نئے لوگوں کو ٹکٹ یہ دے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے ٹکٹ کے لیے بولا تو اس کو فوراً ٹکٹ مل گیا، جبکہ ہم پنجاب تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے۔ اگر سندھ کے اندر بھی دیکھا جائے تو کراچی کے اندر ہے نا پی ٹی آئی نے کہا تھا، پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سے کہا کہ جی آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرائے، تو ایک کانسٹیٹیونسی میں جو میری اطلاعات ہے 8 8 9 9 10 11 12 لوگوں نے ہے نا وہ ہے نا نومینیشن اپنی فائل کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ جس طرح یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جو رزلٹ آیا ہے 12 میں سے 6 پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، بڑا اچھا کام دکھایا، بہت ہی مطلب ایسا کام دکھایا جو کوئی دکھا نہیں سکتا۔ میں نے بات کی بہت سے لوگوں سے کہ یار آپ نے دھاندلی روکی کیوں نہیں، تو وہ کہہ رہے کہ اس دفعہ انہوں نے جو دھاندلی کی ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے دھاندلی کی ہے۔ دھاندلی کا طریقہ یہ کیا کہ انہوں نے رات کو ہی بیلٹ پیپرز دے دیے تھے، تو جو ان کے پکے جس بوتھ کے اندر انہوں نے ووٹ کاسٹنگ ہے نا جعلی ووٹ ڈالنے تھے، تو وہاں پر پہلے سے ہی ہے نا ان کو پہلے سے ہی بیلٹ پیپر ایشو کر دیے گئے تھے، اور جو بھی گیا ہے وہ ایک کی جگہ 10 اور 20 اور 30 اور 40 ووٹ ہے نا اس نے نا اس کے اندر ڈال دیے، تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فار ایگزامپل میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک پی ٹی آئی کے ایک پولنگ بوتھ کے اوپر تھے، وہ بقول ان کے انہوں نے کہا کہ جی میں ایک پولنگ بوتھ پہ تھا اور وہاں پر ہے نا پی ٹی آئی کے 2 پولنگ ایجنٹس، اس کے علاوہ 2 ٹی ایل پی کے اور 2 جو ہے نا پولنگ ایجنٹس ہیں نا اس کے تھے، مطلب جماعت اسلامی کے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے،
پلس سارے دن کے اندر اس پولنگ اسٹیشن کے اندر، اس پولنگ بوتھ کے اوپر جو ووٹ کاسٹ ہوئے نا، وہ سب کے پاس جو کیلکولیشن تھی، جو ریکارڈ تھا، وہ 82 ووٹس کا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پولنگ کا تھوڑا میرا بھی ہے نا، میں کافی پولنگ شولنگ کے اندر ہے نا پولنگ ایجنٹ بن چکا ہوں. تو میرا جو تجربہ یہی کہتا ہے کہ ہر 100 کی وقت جب بک ختم ہوتی ہے ووٹس کی، تو پریزائڈنگ آفیسر باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے، نمبر لکھواتا ہے رسید کے اوپر کہ جی یہاں سے اتنے ووٹ کاسٹ ہو گئے. اب نئی ہے نا بک کھلے گی اور بک کے اوپر پھر وہ نئی ہے نا وہ انٹری ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ووٹ اس بک میں سے کاسٹ ہوتے ہیں وہاں تک وہ سٹاپ ہوتی ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہوتی ہے. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ کے پولنگ ایجنٹس نے جب 100 کی بک ختم ہونے کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ نے یہ کیسے ہو گئی؟ بولے کہ یہ جو گئے ووٹ اور اس کے اندر سے 382 ووٹ تھے اور نا اس کے اوپر 340 ووٹ نکلے ہیں. تو وہ پریزائڈنگ آفیسر نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ وہ آئمہ شائع کرنے لگا. بہرحال لیکن جب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں سے میری بات ہوئی کہ پھر آپ نے اس کو بولا کہ جی ہم اگر پٹیشن دیتے بھی ہیں تو 4-5 سال تک تو اس کا فیصلہ ہی نہیں آئے گا، جب تک تو نئے الیکشن شروع ہو جائیں گے. تو دس از دا وے آف ڈوئنگ. ایک دھاندلی کا ایک طریقہ ہے جو کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. اور اسی طرح میں ظاہر ہے کہ جو پی ڈی آئی کے جو یہاں پر ہے آفتاب صدیقی صاحب ہیں، ان کے میں کوآرڈینیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جی ہے نا ان کی یو سی چیئرمین شپ اورنگی کی ہے، وہاں پر تقریباً آدھی رات تک بلکہ صبح تک ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پہ تھی اور یہ ان کا کینڈیڈیٹ 3500 سم تھنگ ووٹ سے مطلب یہ لیڈنگ پوزیشن پہ تھا، اور دور دور تک ہے نا ان کے اپوننٹ کا پتہ نہیں تھا. اچانک صبح رزلٹ آیا اور 10 ووٹ سے ان کو ہرا دیا گیا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. تو ویل ڈن پیپلز پارٹی. اور اب سمجھ آئے گی، پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے اور خان صاحب کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کو ہے نا ذرا سا تھوڑا سا کنسٹرین کرنا چاہیے. جس طرح آپ فوج سے پنگا لے رہے ہیں اور نام لے کر آپ نے فوج کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. تو یہاں پر کراچی میں تو میرے کو نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کے آپ کے جو کارکن ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. میری اپنی سروے کے مطابق پی ٹی آئی موسٹ پاپولر پارٹی ہے یہاں پر، اور پیپلز پارٹی کو کبھی بھی ہے نا کراچی والوں نے ووٹ نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ابھی لیڈنگ پارٹی بن گئی ہے اسٹرینجلی انف. بہرحال یہ سب کچھ بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا تھا. پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. اب اس کے اوپر میں کیا بات کر سکتا ہوں. رہی بات آئی ایم ایف کی، تو آج مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج بالکل کرش ہو گئی ہے. 400 پوائنٹ مائنس ہوئی ہے. آلریڈی بالکل ریٹ نیچے تھے اور اس کے اوپر 400 پوائنٹ کا مائنس ہونا، بہت سی چیزیں کا نیچے لوور سائڈ کے لاکس لگ جانے یہ. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے 2 کنڈیشنز اور ڈال دی ہے. اور آئی ایم ایف نے ابھی جو ان کا جو میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر ہے نا پاکستان کا جو ہونی ہے 9th جو ریویو ہونی ہے وہ اس کا پاکستان کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے. ریزن بینگ کہ آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 3.7 بلین ہے نا پاکستان کو مئی اور جون کے اندر 3.7 بلین ڈالرز کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ان کو دینی ہے اور ارینج کرنی ہے. تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 3.7 بلین ڈالر آپ کہاں سے ارینج کریں گے، اس کا پلان دے، ارینجمنٹ پلان دیں گے، پھر ہم آپ سے بات کریں. ساتھ ساتھ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فردر ہے نا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے، جو کہ آلریڈی 21% پہ اور 25% کا آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے. تو مفتاح اسماعیل نے پہلے ہی قسم کھا کر کہہ دیا ہے کہ اللہ کو جا کر جواب دینا ہے. یہ سارے معاہدے، یہ ساری چیزیں ہم نے کچھ نہیں کی. یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے خود کانے ہیں تو خود ہی لیٹ گئی ہے آئی ایم ایف کی جگہ.
$2 بلین ان کو ملنا ہے، جبکہ بوستان صاحب جو ہے یہاں پر فوریک ایکسچینج کے، انہوں نے کہا ہم 12 بلین پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ ایمانداری اور اونیسٹی کے ساتھ اگر گورنمنٹ ہو تو یہاں کی پبلک کے پاس اتنا پیسہ ہے، صرف اوورسیز پاکستانیوں نے صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں $6 بلین پاکستان بھیجا۔ تو $1.2 بلین یا 3 بلین اور $5 بلین ہے نا، اکٹھا کرنا پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ٹرسٹ ہے نا اس گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے، ٹرسٹ ہے نا یہ ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے، سارے چور اٹھ چکے۔ جس طریقے سے آج نور عالم خان صاحب نے جسٹس مدار نقوی کے بارے میں کہا کہ ان کو میں ان کے نا APR کو خط لکھا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا کہ ہم ان کی جائیداد چیک کریں گے، کہ بچوں کی جائیداد۔ سپریم کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ کو اور ان کو تو آپ ہے نا ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے سے نور عالم صاحب نے باتیں کی ہیں اور جس دیدہ دلری سے بات کی ہوئی ہے، اور جس طرح سپریم کورٹ بے بس ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے، اور ان کے ججز کے اوپر جو منہ میں آئے بکا جا رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہے، انتہائی شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ابھی میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اپنے رشتہ دار تھے، میں نے ان کو سب کو کہا کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہو گیا ہے، اٹس بیٹر ٹو لیو پاکستان، کیونکہ اب برداشت سے باہر ہو گیا، جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جس معاشرے سے اگر انصاف اٹھ جائے نا، اس معاشرے کا پھر معاشرے کا زوال اور معاشرے کو برباد ہونا اور اس ملک کے برباد ہونے میں کا کوئی مطلب اب وہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ رہی بات سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر، اس کے اوپر آج ہیئرنگ ہوئی ہے، عطا بندیال صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک نے، مظہر علی نقوی صاحب نے کافی باتیں کی ہیں، اور یہ نا بیسیکلی انہوں نے جو پرووائڈ کرنا تھا اسمبلی کی کارروائی، وہ انہوں نے ریفیوز کر دی اور نہیں پرووائڈ کی، اور وہی دھمکیاں اور پتہ نہیں بدماشیاں یہ سب چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آرڈر پاس کر سکتی ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ فوج کراتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ گورنمنٹ جانتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کھڑی ہے وہ PDM کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو سپریم کورٹ بے بس ہے، 3 ہفتے کا وقفہ دے دیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ 3 ہفتے کے بعد بھی یہ پیش نہیں کریں گے، اور ایک جج چھٹی پر بھی چلی گئی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی جو ہیئرنگ ہے نا نیئر فیوچر میں جلدی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔